بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارے سے متعلق سیریز میں خوش آمدید۔ آج کی قسط میں ہم استخارے سے متعلق ایک اہم سوال کہ کیا ہم استخارہ کسی اور سے کرا سکتے ہیں کو زیر بحث لائیں گے انشاءاللہ۔ استخارے کے معاملے میں لوگ ایک غلطی کرتے ہیں جس کی اصلاح بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگ خود استخارہ کرنے کی بجائے دوسروں سے کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استخارہ نکال دیجئے، گویا جیسے فال نکالی جاتی ہے ویسے ہی استخارہ بھی نکال دیجئے۔ اور یہ اسی وجہ سے ہوا کہ لوگوں نے استخارے کو یہ سمجھ لیا ہے کہ اس سے گویا کوئی خبر مل جاتی ہے یا یہ الہام ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ جس طرح جاہلیت میں تیروں پر لکھ کر یہ معلوم کیا جاتا تھا، اسی طرح آج کل تسبیح کے دانوں پر اس قسم کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور انتہا تو یہ ہو گئی کہ اب عوام میں یہ رواج چل پڑا ہے کہ ٹی وی اور ریڈیو پر استخارے نکلوائے جا رہے ہیں، حالانکہ استخارہ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملے میں خیر اور بھلائی کا طلب کرنا ہے، نہ کہ خبر کا معلوم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت یہ ہے کہ جس کا کام ہو وہ خود استخارہ کرے، دوسروں سے کروانے کا کوئی ثبوت نہیں۔ جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، اس وقت صحابہ سے زیادہ دین پر عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر استخارہ کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ لیکن آج تک کہیں یہ نہیں لکھا کہ کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہا ہو کہ آپ میرے لیے استخارہ کر دیجئے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ صاحب معاملہ خود کرے، اسی میں برکت ہے۔ لوگ یہ سوچ کر کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہمارے استخارے کا کیا اعتبار، اس لیے خود استخارہ کرنے کی بجائے فلاں بزرگ اور عالم سے یا کسی نیک آدمی سے کرواتے ہیں کہ اس میں برکت ہوگی۔ لوگوں کا یہ عقیدہ غلط ہے۔ جس کا کام ہو وہ خود استخارہ کرے، خواہ وہ نیک ہو یا گناہ گار۔ دوسرے سے استخارہ کرانا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ خود دعا کے الفاظ سے بھی یہی واضح ہو رہا ہے۔ دعا کے الفاظ میں متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے صاحب معاملہ کو خود کرنا چاہیے۔ استخارہ دوسرے سے کروانے کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں، اگر اس کو ہم ناجائز نہ بھی کہیں، لیکن پھر بھی بہتر اور مسنون نہیں ہے۔ سلامتی کا طریقہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ صاحب معاملہ خود کرے۔ اس حوالے سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، استخارہ کیسے کریں؟ یاد رکھیں، انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، بندہ تو اللہ ہی کا ہے، اور جب بندہ اللہ سے مانگے گا تو جواب ضرور آئے گا۔ جس ذات کا یہ فرمان ہو کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا، تو یہ اس عظیم و کبیر ذات کے ساتھ بدگمانی ہے۔ وہ ذات تو ایسی ہے کہ شیطان جب جنت سے نکالا جا رہا ہے، راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے، تو اس وقت جب شیطان نے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو جو شیطان کی دعا قبول کر رہا ہے، کیا وہ ہم گنہگاروں کی دعا قبول نہ کرے گا؟ اور جب کوئی استخارہ رسول اللہ کی اتباع سنت کے طور پر کرے گا تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ دعا نہ سنے، بلکہ ضرور سنے گا اور خیر کو مقدر فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں سب کی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ دعا جلد قبول ہو۔ لوگوں میں بکثرت یہ خیال بھی پایا جاتا ہے کہ گنہگار استخارہ نہیں کر سکتے۔ یہ دو وجہ سے باطل اور غلط ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ گناہوں سے بچنا آپ کے اختیار میں ہے۔ گناہ صادر ہو گیا تو صدق کے دل سے توبہ کر لیجئے، بس گناہوں سے پاک ہو گئے، گنہگار نہ رہے، نیک لوگوں کے زمرے میں شامل ہو گئے۔ توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا۔ اب اللہ کی اس رحمت کی قدر کرے اور آئندہ جان بوجھ کر گناہ نہ کرے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ استخارے کے لیے شریعت نے تو کوئی ایسی شرط نہیں لگائی کہ استخارہ گنہگار انسان نہ کرے، کوئی ولی اللہ کرے۔ جو شرط شریعت نے نہیں لگائی، آپ اپنی طرف سے اس شرط کو کیوں بڑھاتے ہیں؟ شریعت کی طرف سے تو صرف یہ حکم ہے کہ جس کی حاجت ہو وہ استخارہ کرے، خواہ وہ گنہگار ہو یا نیک، جیسا بھی ہو خود کرے۔ عوام یہ کہتے ہیں کہ استخارہ کرنا بزرگوں کا کام ہے، تو بعض بزرگ حضرات بھی سمجھنے لگے کہ ہاں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں،
استخارہ کرنا ہمارا ہی کام ہے، عوام کا کام نہیں۔ عوام کو غلطی پر تنبیہ کرنے کی بجائے خود غلطی میں شریک ہو گئے۔ ان کے پاس جو بھی چلا جائے یہ پہلے سے تیار بیٹھے ہیں کہ ہاں لائے، آپ کا استخارہ ہم نکال دیں گے۔ اور استخارہ کرنے کو استخارہ نکالنا کہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ایک غلط روش ہے اور اس غلط روش کی اصلاح فرض ہے۔ اگلی قسط میں ہم استخارے سے متعلق 7 بنیادی غلط فہمیوں اور کوتاہیوں کو زیر بحث لائیں گے انشاءاللہ۔